بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ کچھ مسائل ہیں جو ہے ان کے بارے میں اختلاف ہے۔ فَإِنْ رَأَى الْمُتَيَمِّمُ فَإِنْ رَآهُ بَعْدَ مَا قَعَدَ سے فَإِنْ رَأَى الْمُتَيَمِّمُ کا الگ مسئلہ ہے۔ یہ پہلے دیکھ لو۔ فَإِنْ رَأَى الْمُتَيَمِّمُ الْمَاءَ فِي صَلَاتِهِ، پس اگر دیکھ لیا تیمم کرنے والے نے پانی کو نماز میں، بطلت تو اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی۔ فقد مر من قبل، یہ مسئلہ پہلے گزر چکا ہے باب التیمم میں۔ اب کیا ہے، یہ کچھ مسائل ہیں کہ قدر تشہد بیٹھنے کے بعد، تحیات کی مقدار جو فرض ہے وہ بیٹھنے کے بعد اگر یہ کام ہو گئے جو مفسد صلاۃ ہے تو کیا اس کی نماز پوری ہو جائے گی یا پوری نہیں ہوگی؟ ٹھیک ہے، صاحبین کے یہاں پوری ہو جائے گی، ٹھیک ہے، امام صاحب کے یہاں پوری نہیں۔ اصل مسئلہ ہے کہ صاحبین کے نزدیک جو ہے وہ کیا ہے، خروج بسنعہ فرض نہیں ہے۔ امام صاحب کے نزدیک خروج بسنعہ فرض ہے، یعنی اپنے اختیار سے نماز سے باہر نکلنا، اس کو کہتے ہیں خروج بسنعہ۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ بات سمجھے؟ اپنے اختیار سے نماز سے باہر نکلنا، خواہ پھر وہ جان بوجھ کے وضو توڑے یا اٹھ کے چلا جائے، جیسے کہ پیچھے والا مسئلہ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان مصائبین کی دلیل حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ ان جو ہے اگر تو نے یہ پڑھا تحیات یا تو نے یہ کام کیا او فعلت ھذا، یا اتنی مقدار بیٹھ گیا تو تیری نماز تام ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ مکمل ہو گئی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تام ہونے کے قریب ہو گئی، مراد یہ ہے کیونکہ جب تک ایک فرض سے بندہ نکلتا نہیں تب تک دوسرے فرض میں داخل نہیں ہو سکتا، تو جو چیز فرض میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہو وہ بھی فرض ہوتی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ سمجھا نہیں سمجھا؟ دیکھو مسائل دیکھو۔ فَإِنْ رَآهُ، اگر تیمم کرنے والے نے پانی دیکھا بعد ما قعد قدر التشہد، بعد اس کے کہ تشہد کی مقدار بیٹھا، او کان ماسحا، یا مسح الخفین کرنے والا تھا، فانقضت مدت مسحہ، پس پوری ہو گئی اس کی مسح کی مدت، او خلع خفیہ، یا اس کا اپنے موزے اتار دیے، بھی عمل یسیر، ان کسی عمل یسیر، عمل کثیر ہوگا تو پھر اس کی نماز ویسے ہی فاسد ہو جائے گی۔ او کان امیا، یا امید تھا تشہد پڑھنے کے بعد، فتعلم سورۃ، اس نے کوئی سورت سیکھ لی، مثلا باہر کسی نے پڑھی اور اس کو یاد بھی ہو گئی، مثال تو۔ او عریانا، یا ننگا تھا، فوجد ثوبا، اس نے کپڑا پا لیا، ٹھیک ہے، ننگا ہو کے نماز پڑھ رہا تھا، جس کو کپڑا نہ پائے تو ننگا پڑھ سکتا ہے۔ او مؤمیا، یا اشارے سے پڑھنے والا تھا، فقدر علی الرکوع والسجود، رکوع اور سجدوں پر قادر ہو گیا۔ یا صاحب ترتیب تھا، او تذکر فائتۃ علیہ قبل ھذہ، یا اس کو یاد آ گئی فوت شدہ نماز جو اس سے پہلے اس پر لازم تھی۔ صاحب ترتیب کے لیے دوسری نماز پڑھنا جائز نہیں ہوتی نا جب تک پہلی نہ پڑھ لے، لیکن وہ یاد ہو اس صورت میں۔ او احدث الامام القاری، یا امام قاری کو کا وضو ٹوٹ گیا، فاستخلف امیا، اس نے کسی امی کو خلیفہ بنا دیا۔ او طلعت الشمس فی الفجر، یا سورج طلوع ہو گیا فجر کی نماز۔ او دخل وقت العصر وهو فی الجمعہ، یا عصر کا وقت داخل ہو گیا اس حال میں کہ وہ جمعہ میں تھا۔ او کان ماسحا علی الجبیرہ، یا پٹی پر مسح کرنے والا تھا، فسقطت عن برء، بس وہ کیا ہو گئی؟ گر گئی، کس سے؟ ٹھیک ہونے سے۔ او کان صاحب عذر، یا صاحب عذر تھا، یعنی سلسل بول یا استحاضہ وغیرہ، فانقطع عذرہ، اس کا عذر کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا، منقطع ہو گیا۔ کل مستحاضہ، جیسے مستحاضہ اور جو اس کی معنی میں ہے۔ تو بطلت الصلاۃ فی قول ابی حنیفہ، ان سب کی نماز باطل ہو جائے گی امام حنیفہ کے قول میں۔ فقال، صاحبین کہتے ہیں تمت صلاتہ، ان کی نماز تام ہو گئی۔ فقیل، اور کہا گیا ہے کہ اصل اس میں یہ ہے کہ ان الخروج عن الصلاۃ بصنع المصلی، کہ نماز سے نکلنا مصلی کے اپنے فعل سے، اختیار سے،
فرض عند ابی حنیفہ، فرض امام حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، ولیس بفرض عندہما، اور صاحبین کے یہاں فرض نہیں ہے۔ فاعتراض هذه العوارض، ان عوارض کا پیش آنا امام صاحب کے نزدیک اس حالت میں کا اعتراض فی خلال الصلاۃ، ایسے ہی ہے جیسے کہ نماز کے درمیان میں یہ عوارض پیش ہیں۔ وعندہما، اور صاحبین کے نزدیک کا اعتراض بعد تسلیم، ایسے ہے جیسے کہ سلام کے بعد پیش ہے۔ لہما ما روینا، صاحبین کی دلیل وہ روایت ہے جو ہم روایت کر چکے ہیں، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ کیا ہے کہ تم نے یہ تشہد پڑھ لیا یا تم نے یہ کام کر لیا، فقط تمت الصلاۃ۔ ولو، امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ انہ لا یمکنہ اداء صلاۃ اخری، کہ نہیں ہے ممکن اس کے لیے دوسری نماز ادا کرنا، الا بالخروج من ہذہ، مگر اس سے نکلنے کے بعد۔ بات آئی سمجھ میں؟ سمجھا کہ اس سے جب تک نکلے گا نہیں دوسری نماز شروع نہیں کر۔ وما لا يتوصل الى الفرض الا به، اور ہر وہ چیز کہ نہ پہنچا جا سکے کسی فرض کی طرف مگر اسی کے ذریعے سے، یکون فرضا، وہ خود بھی فرض ہے۔ وضو کیا ہے؟ وضو کے بغیر فرض نہیں پڑھ سکتے، تو لہٰذا وضو فرض ہے، سمجھا؟ ومعنی قول ہی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کی معنی تمت، مراد کیا ہے؟ قاربت التمام۔ کہتے ہیں بھلے استخلاف ایک مسئلہ بتایا نا کہ قاری نے امی کو خلیفہ بنا دیا، کہتے ہیں استخلاف خود مفسد نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ جائز ہے قاری کے حق میں، کہ قاری نے قاری کو اگر خلیفہ بنا تو پھر تو جائز ہے۔ انما الفساد ضرورت حکم شرعی، اور جس دن جو فساد آیا ہے وہ حکم شرعی کی ضرورت کی وجہ سے آیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ عدم صلاحیت الامام، امام کا صلاحیت نہ رکھنا۔ اگرچہ اب قرات نہیں کرنی، لیکن پھر بھی پہلے مسئلہ بتایا تھا کہ کیا ہے؟ امام کی صلاحیت رکھنا ضروری ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ومن اقتدى بالامام، اور جس نے اقتداء کی امام کی، بعد ما صلی رکعتاً، بعد اس کے کہ امام ایک رکعت پڑھ چکا، ایک رکعت پڑھ چکا، ٹھیک ہے۔ اب امام کو حدث ہو گیا، فاحدث الامام، فقدمہ، اس نے مسبوق کو آگے کیا، جس کی ایک رکعت رہ گئی ہے تو اجزا ہو، جائز ہے۔ لیکن اب اس کی ایک رکعت رہی ہوئی ہے تو وہیں سے شروع کرے گا جہاں سے امام نے چھوڑی ہے۔ جب آخر میں سلام کا ٹائم آئے گا تو خود اٹھ کے دوسرے کو آگے کرے گا، وہ سلام پھیرے گا، جیسے وہ سلام پھیرے گا یہ اپنی ایک رکعت پوری کرے گا، سمجھا؟ فقدمہ، بس کو آگے کیا، اجزاء جائز ہے، لوجود المشارکت فی تحریمہ، کیونکہ تحریمہ میں مشارکت ہے۔ فالاولی للامام، اور بہتر امام کے لیے ہے کہ یقدم مدرکن، کہ وہ مدرک کو آگے کرے جو شروع میں امام سے ساتھ شریک تھا، لأنہ اقدر علی اتمام صلاتہ، کیونکہ وہ زیادہ قادر ہے نماز کے پورا کرانے پر۔ وینبغی لہذا المقصود اللہ یتقدم، اور اس مسبوق کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ آگے نہ بڑھے، ٹھیک ہے، لعجزہ عن التسلیم، سلام پھیرنے سے عاجز ہونے کی وجہ سے، سمجھا؟ لیکن اگر ہو گیا تو پھر نماز جائز رہے گی۔ فلو تقدم، بس اگر آگے چلا گیا تو یبتدی، ابتدا کرے، من حیث انتہا الیہ الامام، جہاں سے امام نے چھوڑی ہے، پوری کی ہے، لقیامہ مقام ہو، کیونکہ امام کے قائم مقام ہے۔ وَإِذَا انتہا الی السلام، جب سلام تک پہنچے، یقدم مدرکن، تو وہ مدرک کو آگے کرے، یسلم بہم، لوگوں کو، تاکہ وہ کیا کرے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اللہ اکبر۔ اب کیا ہے کہ اگر نماز کیا ہو گئی، سلام کے قریب ہو گئی، کیا ہو گئی، تو پھر کیا ہے، اس نے آخری رکعت میں یعنی اتحیات پڑھنے کے بعد زور سے کہا لگایا، کیا کہا، یا جان بوجھ کے حدث کیا جیسے، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہے، خروج بسنعہ،
مقتدیوں کے لیے تو پائے گیا، لیکن جو خلیفہ تھا، امام پڑھا رہا تھا، وہ تو آدھی نماز میں نا، تو امام کی نماز ٹوٹ گئی، مقتدیوں کی نماز پوری ہو گئی۔ امام کی نماز ٹوٹ گئی، مقتدیوں کی ہاں وہ جو مسبوق کو آگے کیا تھا نا، اب اس کو سلام کے قریب دوسرا خلیفہ بنانا تھا تاکہ سلام پھیرے، اس نے جان بوجھ کے وضو توڑ دیا یا کیا کیا، مار دیا، تو اس صورت میں کیا ہے، مقتدیوں کی نماز پوری ہو جائے گی، ان کی 4 رکعتیں پوری ہو گئی، اور آخری فرض خروج بھی سنی وہ بھی ادا ہو گیا، لیکن امام کی نماز پوری نہیں ہوئی، ہاں اس کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ سمجھے نا بات کو؟ کہتے ہیں فَلَوْ أَنَّهُ حِينَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ الْإِمَامِ، پس اگر اس نے جس وقت امام کی نماز پوری کرائی تو قہقہ لگایا، او احدث متعمدا یا جان بوجھ کے حدث کیا، او تکلم یا بات کرنے لگا یا نکل گیا مسجد سے، فسدت صلاته، اس کی نماز تو فاسد ہو جائے گی، وصلاۃ القوم تامۃ، اور قوم کی نماز کیا ہے، پوری ہو گئی، لأن المفسد فی حقہ وجد فی خلال الصلاۃ، کیونکہ مفسد اس کے حق میں پایا گیا ہے نماز کے درمیان میں، وفی حقہم بعد تمام ارکانہا، اور مقتدیوں کے حق میں ارکان کو تمام کرنے کے بعد۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب امام کا کیا ہوگا جو پہلا امام تھا؟ کہتے ہیں اگر اس کی بھی رکعتیں پوری ہو گئی، جلدی سے وضو کر کے اسی رکعت میں شامل ہو گیا تھا، تو اس کی نماز تو کیا ہے، پوری ہو گئی، لیکن اگر کیا ہے فارغ نہیں ہوا تو فاسد ہو جائے گی، فارغ نہیں ہوا تو، سمجھے نا، سمجھا، رکعت اگر کوئی رہ گئی ہے اس کی بھی، تو اس کی بھی کیا ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی۔ والامام الاول، اور پہلا امام، ان کا فرغ، اگر فارغ ہو گیا تھا تو لا تفسد الصلاۃ، اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی دوسرے مقتدیوں کی طرح، سمجھ رہے ہو؟ وَإِن لَمْ يَفْرُغْ، اور اگر فارغ نہیں ہوا، تفسد، تو کیا ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی، وَهُوَ الْأَصَحُّ۔ آئی بات سمجھ میں؟ اللہ، چلو بھائی، صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا